اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوریز وظائف کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج۔ یہ 3 کام کرنے سے ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ یہ 3 کام کرنے سے چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدارا یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ میں اس بابرکت رات کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آئے، میں یہ 3 کام کر کے رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ آج کی رات کیے جانے والے یہ 3 کام دشمن سے بھی حفاظت کرے گا، کیونکہ دشمن آج کل گولیوں سے نہیں، جادو، جنات، حسد سے مار رہا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری کامیابیوں کو ہضم نہیں کر پاتے، ہمیں کامیاب دیکھ کر جلتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں۔ آج کے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو ختم کر دیں گے، ان تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دیں گے۔ یہ ایسے خاص وظیفہ ہے، اگر کوئی بیمار بندہ پڑھے گا، اللہ پاک اس کے جسم سے ریشہ سے بیماری ختم کر دے گا۔ کوئی لا علاج بیماری میں پھنسا ہے اور علاج کروا کر تھک گیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، الٹا پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو اسے پڑھ لے، لا علاج بیماریوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ بس آپ نے آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جو بندہ آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے دیں گے۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج، یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ انتہائی خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کی قدم چومتی ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کے وظیفے سے اس سے ملے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے کامیابیاں ہونا چاہتے ہو اور مشکلوں پریشانی کو نکالنا چاہتے ہو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو ہر قدم پر کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بس آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا ہے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بیماریاں ہوگی، نہ پریشانیاں ہوگی، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر ایک کو پکڑ کر یہ وظیفہ کرواؤں۔ یہ مبارک رات کا وظیفہ بہت اہم ہے، یہ رات بہت خاص ہے، یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات اتنی بابرکت والی ہے، آج اللہ پاک سے 1 لاکھ نہیں مانگو گے، 70 لاکھ ملے گا۔ جو بندہ اس بابرکت رات اور عظمت والی رات، قبولیت والی گھڑیوں میں اس خاص عمل کو پڑھے گا تو یقین کرے اس کے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ جو بندہ آج کی رات کو لاپرواہی میں گزار دے گا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دے گا، تو پورے سال پچھتائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آج کا یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال رب کریم سے اس کی پورے سال کی خوشحالیوں کی جولیوں میں ڈال دے گا۔ قسمت اور بدبخت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو یہ بھی کام ہے کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کا یہ خاص وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ کا وظیفہ ہے، آج مجرد وظیفہ ہے۔ یہ شب معراج کا ایک خاص نایاب عمل ہے، ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج وہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجتیں، پریشانیاں دور ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج نصیب اور تقدیر کے بدلنے کا یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال پچھتانا ہوگا۔ جس کو جہاں جیسے وقت ملے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا، اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے، اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آج بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجیے گا۔ یہ رات اتنی مقبولیت والی ہے، آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا۔ اگر آپ کے پاس بھی صرف چند منٹ کے وظائف سے پورے سال مصیبتوں، پریشانیوں، ٹینشن، مایوسی سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آج یہ وظیفہ کسی بھی صورت میں چھوڑیے گا۔ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو آپ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں،
ہیں۔ ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کی رات آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے رات کو پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، اس میں کوئی قید نہیں۔ آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ کسی بھی وقت کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ دکان پڑھ لیں، دفتر پر پڑھ لیں، کاروبار سفر میں جاتے چلتے پھرتے ہیں تب پڑھ لیں، لیکن ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج یہ وظیفہ کسی بھی صورت مت چھوڑیے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اعمال اور وظائف اس پیج پر ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کو آپ نے جیسے جہاں وقت ملے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 5 بار درود شریف بھیجنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ 3 7 5 بار جب آپ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد اور خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی نیت الگ ہوتی ہے۔ اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں، نیت کرنی ہے، کسی کی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کسی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے مقصد کی اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں گے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کام کی شروع میں تعوذ و تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج ماہ رجب کی 27 تاریخ شب معراج کا پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، رب کریم سے رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رب کو راضی کیا کرتے تھے، آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، توبہ استغفار کرنے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے آپ توحِ نصیب کو جگا سکتے ہیں۔ جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھتا ہے، اپنے گناہوں کی ندامت شرمندگی سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم اس سے ایسی زندگی سے نوازتا ہے جس میں ہر قدم پہ کامیابی مقدر ہوتی ہے، جس میں رکاوٹیں بندشیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہ کو سب جانتا ہے، شب و روز ہر بندے سے واقف ہے۔ مجھے اپنا پتہ ہے، آپ کو اپنا پتہ ہے۔ انسان کا ضمیر اس سے اس کے گناہوں کی تلقین کرتا ہے، کہاں آپ نے دل آزاد کی، کہاں چھوڑا، جھوٹ بولا، غیبت کی، بہتان لگایا، کوئی ایسا گناہ جس سے رب ناراض ہو گیا۔ آج آپ نے باوضو ہو کر بیٹھ کر ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ کانوں کو ہاتھ لگا کر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کتنی بار پڑھنا اور کیسے بار پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار پڑھ لینا ہے اور آپ نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سچی توبہ کرنی ہے۔ آج دنیا میں کسی کا گناہ پکڑے جانے پر اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے پیروں تلوں سے زمین نکل جاتی ہے، کروڑوں کا معاوضہ دینا پڑتا ہے، اس کے اوپر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے، لیکن جب رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو پھر کیوں نہ آج گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ صرف 11 بار پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ پاک آپ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ تیسرے کلمے کا جو کلمہ ہر بندے کو یاد ہے، تیسرا کلمہ انتہائی مجرب ہے، اللہ پاک کو یہ کلمہ بہت پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تلوار سے تیز وظیفہ ہے جو میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے۔ تیسرا
कलमा रब करीम से पढ़कर जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा, आपकी हर नामुमकिन हाजात को मुमकिन कर देगा। तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिलाकर रख देगा, तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, रुकावटों को हटा देगा, बंदिशों को ख़त्म कर देगा, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलमा कैसे और कितनी बार पढ़ना है? सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इस तरह आपने अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर तीसरा कलमा 100 बार पढ़ लेना है। ना कम ना ज्यादा पढ़ना है, आपने 100 बार पढ़ना है। अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आपने तीसरा कलमा पढ़ना है, और याद रखिएगा आपने इसको ध्यान से पढ़ना है और लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको अपने पढ़ना, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये तीनों अमाल बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खोल देगा। गैब से मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाज रहा है। अब तीसरे नंबर पर जो काम करना चाहते हैं, वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। आपका इसके बगैर वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हो सकता। आपने आखिर में रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम को पढ़ना है। वो सिफाती नाम या वहाब, या गनी, या रज़ाक है। आपने इन तीनों को मिलाकर पढ़ना है, एक बार शुमार करना है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज़्यादा देने वाला, या रज़ाकू का मतलब है रोज़ी देने वाला, या गनी का मतलब है मालदार करने वाला। तीनों नाम रिज़्क़ के लिए बेहतरीन है, रुके हुए कामों को चलाने के लिए बेहतरीन है, रास्तों से रुकावटें हटाने के लिए बेहतरीन है, नसीब को उजागर करने के लिए बेहतर है, रिज़्क़ को वसअत देने के लिए बेहतर है। जिसका रिज़्क़ कम हो वो या रज़ाकू को पढ़ने का मामूल लाजमी बनाए हर नमाज के बाद। कैसे और कितनी बार आपने पढ़ना है? या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू, या वहाबू, या रज़ाकू, या गनीयू। इस तरह अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 21 बार पढ़ लेना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ ले तो इसके बाद आपने फौरी तौर पर 3, 7, 11 बार जितनी बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ा था अमल के शुरू में वो पढ़ लेना है। अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। इसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर खुसूसी दुआ मांगे, अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह के हजूर पेश करें, क्योंकि आज की रात कबूलियत की रात है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज अल्लाह ने आपको कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं, तो इन घड़ियों की कदर करें। रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खूब मांगे। आज अल्लाह ने अपने हबीब के सदके आपकी खाली झोलियों को भर देना है। अगर आप बताए गए तरीके और तरतीब के मुताबिक ये वजीफा पढ़ते हैं, ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ते हैं, तो बहुत जल्द खुशहाली आपके कदमों को चूमेगी। अल्लाह आपको बेहतरीन से नवाजेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहिरी और बातिनी परेशानियों को दूर फरमाए, खुशहाली और रहमत व बरकतें नाज़िल अता फरमाए। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में तहरीर कर दे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।